بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ آپ سارے درود پاک پڑھ لیں، آج جمعۃ المبارک ہیں، شاید ہماری بخشش کا یہی سامان ہو جائے، مالک مہربانی کرے۔ چلیں جی بی ایس سی کے عظیم طلباء، آپ کے لیے لیسن دا لاسٹ لیسن، اس کا پارٹ 2، ٹھیک ہے، اور یہ لیسن بھی دوسرا ہے، کلاس بھی بی ایس سی 2 ہے، پارٹ بھی 2 ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیسن کا لفظ بھی موجود ہے، کتنی کامن چیزیں ہو گئی بیچ میں۔ چلیں جی چلتے ہیں۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن رائٹر کا پہلے ہو چکا ہوا ہے، فرینچ رائٹر ہے جی، یہ آپ کا ناولسٹ ہے، اور اچھا کام اس نے کیا ہے، اور ساتھ میں موویز میں بھی کام کیا، موویز کی شروعات تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جی ورک ہے فرینچ میں، اور ان کا کچھ کتابوں کے ترجمے انگلش میں بھی ہوئے ہیں، اور دا لاسٹ لیسن یہ مشہور چیپٹر ہے اس حوالے سے۔ چلیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ فرانس لڑکے کا نام ہے، اور اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ادھر ادھر گھومنے والا پھرنے والا اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے ایک دن کی داستان ہے، اور وہ بڑا خاص دن تھا، اور اس دن جب اسے شوق بھی لگا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لیٹ ہو گیا تھا اسکول سے، پہلے سوچتا رہا کہ میں تھوڑا سا جو ہے نا پھٹا مار کے کہیں چلا جاؤں اس طرح سے ٹائم پر، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں آج چلتے ہیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے وہ کلاس میں آتا ہے، لیٹ ہو چکا تھا، تو کلاس میں آتا ہے تو مانسر ہیمل اس کے ٹیچر ہیں، تو ان کی کلاس ہے، کلاس میں ماحول ہی کچھ اور تھا، تو یہ سارا ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آج کوئی خاص بات ہے، پہلے تو بڑی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کلاس روم میں سے، آج کلاس روم میں ہش ہے، خاموشی ہے، کیا بات ہے جی، وہ تھوڑا ابھی انہی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کلاس روم میں تو اور بھی ان کے علاقے کی نامور شخصیات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی پیچھے کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اور بھی حیران ہوا کہ آج کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اسے بتایا جاتا ہے جی کہ چلیں جی، وہ کلاس میں بیٹھا ہے، اس کے استاد محترم اس سے مخاطب ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی کیا، اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ کہتا ہے میں انہی خیالات میں غرق تھا، بزیڈ ود دیز ریفلیکشن، انہی خیالات میں غرق تھا، ریفلیکشنز ہوتے ہیں خیالات، تو میں نے خیالات میں غرق ہوتے ہوئے سنا کہ میرا نام پکارا گیا ہے، ٹیچر نے نام پکارا نا، ہاں جی، فرانس اس کا نام بولا ہوگا، اور کہتا ہے کہ آج تو میری باری تھی کہ میں نے سنانا تھا، ڈیسائیڈ کرنا تھا، یہ تلاوت کی بات نہیں ہو رہی، سنانے کی بات ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیسپل کے رول گرامر کے اس نے سنانے تھے، ان سے وہ کرنی کو اترا رہا تھا، اور کہتے ہیں ہاں آج تو میں نے یہ رول سنانے تھے، لیکن ہے کیا جی، اینڈ وڈ ناٹ آئی ہیو given then I been able to repeat from the beginning to end that famous rules for the use of participles loudly distinctly، کہ میں نے آج جو ہے نا اس کلاس میں سنانا تھا اونچا آواز میں، کلیئر آواز میں، اور میں نے بغیر کوئی مسٹیک کے آج سنانا تھا، آج میری ٹرن تھی، لیکن کیا کرتا، کہتا ہے کہ I became entangled in the first few، میں تو پہلے ہی چند لفظوں میں اٹک گیا، کیا پورا میں رول سناتا، کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی یاد نہیں کیا تھا نا، انٹینگلڈ ہو گیا جی، اٹک گیا، وہیں پھنس گیا، اور وہاں پر اپنی سیٹ پہ کھڑا تھا جی، اور ادھر سے ادھر جھوم رہا، جیسے پہاڑا پڑتے ہوئے نہیں بچے جھومتے، لیکن آگے پھنس گیا تھا، آگے آ نہیں رہا تھا، اور کہتا ہے کہ اندر سے میرا دل جو تھا نا وہ بوجھل تھا، غم میں تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور اتنا میں نے شرمندگی محسوس کی۔ وہ کہتا ہے کہ آئی ڈیڈ ناٹ، میرا حوصلہ ہی نہیں ہوا، ڈیر ہوتا ہے حوصلہ ہونا، کہ میں اپنا سر بلند کر کے اپنے ٹیچر کی طرف دیکھ سکوں کہ واقعی آج تو میرے ساتھ بڑی بری ہو گئی تھی کہ میں نے یہ رول سنانا تھا، میری آج ٹرن تھی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے تو اس کو یاد ہی نہیں کیا تھا، اور شروع میں پھنس گیا، تو جی اپنا شرمندگی سے سر بلند نہیں کر پا رہے تھے، اور مانسر ہیمل جو ان کے ٹیچر تھے وہ میرے سے بات کر رہے تھے، اور کیا بات کر رہے تھے جی، کہتے ہیں سر کہتے ہیں کہ میں آج آپ کو چڈ نہیں کروں گا، چڈ کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا، دی کا مطلب یو کے لیے دی بھی یوز کرتے ہیں، عموماً پوئٹری میں یو کی جگہ ہم دی لگاتے ہیں، ٹی ایچ ڈبل ای،
وہ کہتے ہیں کہ آج میں بچے تمہیں چڑ نہیں کروں گا، برا بھلا نہیں کہوں گا، چھوٹے فراز تمہاری پنشمنٹ صرف یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دائی جو استعمال ہوتا ہے یہ بھی یور کے لیے استعمال، دی یو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دائی یور کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتا ہے تمہاری پنشمنٹ تو یہ ہے. کیا جی پنشمنٹ ہے؟ دائی بی گریٹ انف. کہتا ہے کہ اب واقعی تمہاری پنشمنٹ جو ہے بہت بڑی ہے. سو اٹ از. ہم کہتے ہیں وی سے، اب کیوں کیا پنشمنٹ کی بات وہ کہہ رہا ہے پس منظر میں، وہ یہ کہ اب لاسٹ لیسن ہے، ٹھیک ہے نا، اب کبھی فرانسیسی سیکھنے کا آپ کو موقع، پنشمنٹ تو یہ ہے نا جس نے سیکھی نہیں اتنا عرصہ. اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر روز کہتے تھے، ٹیچر بات کر رہا ہے، یہ کہتے تھے بڑا ٹائم ہے جی ہمارے پاس، انف ٹائم، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے لرن کر لیں گے، کل پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کل ہمارے پاس بڑا ٹائم. ہم ایسے باتیں کرتے تھے، ٹیچر کہہ رہے ہیں. اور اب دیکھو کیا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے. سی واٹ ریزلٹس، کیا اب رزلٹ کیا آئے ہیں. کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے ایلسیک علاقے کا نام ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کی یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی، کیونکہ ہمارے علاقے کو اس نے کہا ہے، کیونکہ ایلسیک کا علاقہ جو ہے نا وہاں پر لوگ پٹ آف کرتے ہیں، چیزوں کو ٹالتے ہیں، دوسرے دن پر ملتوی کر دیتے ہیں. پٹ آف کو ملتوی کر دینا، لرننگ ٹل ٹمارو، یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے جی، یاد کر لیں گے، کل کل کل، ایسے کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے ہماری بہت بدقسمتی. اور دیکھ لیں اب، کہتا ہے کہ نو دی، اور ہم جو باہر کے لوگ آ گئے، جرمن آ گئے ہیں نا جی اب، وہ ہمیں کین سے ٹو اس اینڈ جسٹلی. کہتا ہے اب جو جرمنز ہیں وہ آ گئے ہیں، باہر کے لوگ آ گئے ہیں، اور وہ ہم سے کہتے ہیں، اور جسٹلی کہتے ہیں، بالکل انصاف کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اپنے آپ کو کہ تم پروفیس کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا، کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم فرانسیسی ہو، اور آپ بالکل دعویٰ تو کرتے ہو لیکن آپ کو تو بولنی بھی نہیں آتی، نہ ہی اپنی زبان آپ کو لکھنی آتی. یعنی جرمن آ کے انہیں تانا دیتے ہیں کہ آپ اچھے فرانسیسی ہیں، آپ کو تو اپنی زبان ہی نہیں آتی. اور کہتا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ یہ ہے میرے فرانس، بیچارے غریب فرانس وہ لڑکے کا نام ہے. یو آر ناٹ دا چیف کلپریٹ. کہتا ہے کہ صرف تم ہی اس کے بڑے مجرم نہیں ہو. چیف ہوتا ہے بڑا، کلپریٹ ہوتا ہے مجرم. کہتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی سم تھنگ ٹو ریپروچ ہم سیلف ود. ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم پچھتائیں، ہم سب کا قصور ہے. ریپروچ کیا کرنا؟ ایک دوسرے کو یہ تان و تشنیع کرنا، تانے دینا. کہتا ہے کہ ہاں آپ بھی مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، سارے ذمہ دار ہیں ہم. ہمارے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانے ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس وجوہات ہیں، کیونکہ ہم سب نے کوئی نہ کوئی غفلت کی ہے. اور اب ریپروچ کریں ایک دوسرے کو، تان و تشنیع کریں. جی اسٹوڈنٹس، کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹوٹلی؟ ہاں جی. ایک ہی بندے کے آ رہی، باقی کی نہیں آ رہی؟ ہاں جی سر آ رہی. اور وہ اس کا سر موجود ہیں آپ کے ساتھ. اچھا موجود ہیں، بتا دیا کریں پھر، جب پوچھوں تو بتا دیا کریں، کوئی نہیں. یور پیرنٹس ٹھیک ہے. ہیو ناٹ شون اس انگزائٹی. کہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر بتا رہے ہیں کہ آپ کے والدین کو کوئی انگزائٹی نہیں ہوتی تھی، پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے نا. یور پیرنٹ بالکل بھی ہیونگ یو ایجوکیٹڈ، جب انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے کوئی آپ کی کیئر ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی آپ کی پرواہ نہیں کی. کہتا ہے کہ وہ دے پریفر ٹو سی یو اسپننگ، وہ آپ کو بس آتے جاتے دیکھتے رہے گھومتے ہوئے. اینڈ ٹلنگ دا سائل، اور انہوں نے آپ سے کام بھی کروائے. ٹل دا سائل ہوتا ہے کہ ہل چلانا زمین پر. کہتا ہے انہوں نے آپ سے اس طرح کے کام تو کروائے. کہتا ہے کہ سنس دے باٹ دیم ود اے فیو مور سوز. کہتے ہیں اس لیے انہوں نے آپ سے کام بھی کروائے کہ ان کو چاند سکے مل جائیں گے. سوز جو ہے نا سکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پہ پیسے ہوتے ہیں، سکے. کہتا ہے کہ چند سکوں کی خاطر وہ آپ کو دوسرے کاموں میں تو لگائے رکھے، انہوں نے آتے جاتے تو آپ کو دیکھتے رہے، آپ کی پرواہ پیرنٹس نے بھی نہیں کی. اینڈ اور وہ ٹیچر کہہ رہے ہیں ہیو آئی نتھنگ ود وچ ٹو ریپروچ مائی سیلف. کہتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں.
کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کچھ نہیں ہے، کہتا ہے میں بھی شامل ہوں اس میں کہ میں بھی اپنے آپ کو ریپروچ کروں، ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ آئی، میں کیا ایسا بندہ نہیں ہوں جس نے آپ کو بھیجا کہ میرے گارڈن کو پانی لگا دو. کہتا ہے کہ میں نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا، آپ کا ٹائم ضائع کیا ہے، جو ہے نا. بعض اوقات آپ کو اپنے باغ کو پانی لگانے کے لیے بھیجتا رہا. اینڈ شوڈ ناٹ ہیو بین ایٹ یور ٹاسک، یہ تو آپ لوگوں کا کام تو نہیں تھا کہ میرے باغ کو پانی لگاتے، ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے اور جب میرا دل کرتا کہ میں، ٹیچر بتا رہے ہیں کہ میں فشنگ کرنے جاؤں، ٹراؤٹ یہ بڑی زبردست فش ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈے پانیوں کی مچھلی ہوتی ہے جھیلوں میں، بہت مزے کی ٹراؤٹ. کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ٹراؤٹ فشنگ کرنے کو، مچھلیاں پکڑنے کو، تو میں چلا جاتا. واز مائی کانشینس ایٹ لیسٹ ڈسٹرب، میرا ضمیر جو ہے بہت کم ڈسٹرب ہوتا، ڈسٹرب ہی نہ ہوتا جب میں مچھلیاں پکڑنے. وین آئی گیو یو ہالیڈے، آپ کو میں چھٹی کرا دیتا اور ساتھ میں مچھلیاں پکڑنے چلا جاتا، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے میرا بھی قصور ہے، میں بھی اپنے آپ کو چڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ریپروچ کر رہا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. کہتا ہے ایک کے بعد دوسرا ٹاپک آتا رہا. اب وہ کلاس میں ہے نا، ٹیچر بات کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے بعد دوسرا ٹاپک آتا رہا. اور مانسر ہیمل جو تھے انہوں نے، کہتے کہ فرینچ زبان جو ہے نا، انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا کہ یہ سب سے اسٹرانگسٹ، سب سے طاقتور زبان ہے، سب سے کلیئرسٹ، سب سے صاف زبان ہے اور خوبصورت ترین زبان ہے دنیا کی، وہ بتا رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وی مسٹ کیپ آور ہیریٹیج نیور الاؤنگ ٹو اٹ ٹو بی فارگاٹن. کہتے ہیں ہمیں جو اپنا ورثہ ہوتا ہے نا، ورثہ ثقافت جو ہوتی ہے، ہیریٹیج، اس کو جو ہے نا ہمیں رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے اور کبھی اسے نہیں بھلانا چاہیے. ٹیلنگ ایس دیٹ وین دا نیشن، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے ہیز بین انسلیوڈ، اسے غلام بنا لیا جائے. اب وہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کو انسلیو، سلیو ہوتا ہے غلام، انسلیو کا مطلب ہوتا ہے غلام بنانا. کہتے ہیں ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی قوم کو غلام بنا لیا جائے تو پھر بھی شی ہولڈز دا کی، کہتا ہے کہ یہ قوم کے پاس چابی ہوتی ہے اس غلامی سے باہر آنے کی. شیل ان لاک ہر پریزن، کہ وہ اپنی اس جیل کو کھول سکے، اس کے پاس چابی ہوتی ہے جو اس قوم کو غلام بنا لیں. اب ان کو غلام بنانے لگے ہیں نا وہ جی جرمنس. وہ کہتا ہے کہ ہاں جی، اس قوم جو غلامی میں جاتی ہے اس کے پاس چابی ہوتی ہے اپنی غلامی کی جیل سے باہر آنے کی. کب تک چابی ہوتی ہے جی؟ ایز لانگ ایز شی پریزروز ہر نیٹو ٹنگ، جب تک وہ قوم اپنی جو لوکل زبان ہے، اپنی آبائی جو زبان ہے، مادری زبان جو ہے، جب تک وہ اس کو محفوظ رکھتی ہے، اپنی زبان کو، دوسروں کی زبان استعمال نہیں کرنا شروع کرتی، تو اس کے پاس یقیناً چابی ہوتی ہے اس جیل کو کھولنے کی، جس میں کہ غلامی کی جیل، جس میں کہ دوسروں نے انہیں غلام بنایا ہے. یہ اسٹوڈنٹس بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ ہاں جی سر. ٹھیک ہو گیا. جی. دین ہی ٹک اے گرامر، تب اس نے، ٹیچر نے گرامر لی اور ہمارا لیسن پڑھا ہمارے لیے. اور میں بھی حیران تھا کہ مجھے بہت اچھی سمجھ لگی تھی. وہ کہہ رہے جی اس دن بہت اچھی سمجھ لگی، ٹیچر نے گرامر پڑھائی، سمجھ لگ گئی. ایوری تھنگ ہی، جو بھی انہوں نے کہا، کہتے ہیں سیمڈ سو سمپل، بڑا سادہ سا لگا، وہ بڑا آسان لگا. آئی ہیڈ نیور، مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا. میرا یقین تھا اس بات کا مجھے کہ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا. لسن ٹو اینی ون ایز آئی لسن ٹو ہم، میں کسی اور چیز کو نہیں سن رہا تھا جتنا کہ میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے استاد محترم کو سن رہا تھا اور اس لمحے کو. اور کہتے ہیں نیور بیفور ہیڈ آئی شون، میں نے کبھی بھی اتنا پیشنس، صبر نہیں دکھایا تھا ان ہز ایکسپلینیشنز، جو وضاحتیں وہ کر رہے تھے. یعنی کہ میں اب صبر سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا. پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں ڈسٹرب کیا کرتا تھا. کہتا ہے کہ یقیناً ایسے لگ رہا تھا کہ جو پور مین، یہ جو ہمارا جو ہے نا بیچارے ہمارے استاد ہیں جو جانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اینکشس، وہ بڑے اس بات میں بے چین ہے. اینکشس اور بے چین ہے کہ امپارٹ، پہنچا دے. امپارٹ کا مطلب دے دیں. ایوری تھنگ ہی نیو، وہ ہر چیز ہمیں دے دیں. بیفور ہی ٹوک ہز لیو ٹو اس، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جائیں، وہ چاہ رہے ہیں. اور کہتا ہے کہ ڈیزائر ٹو اسٹرائک سنگل بلو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی سنگل بلو میں وہ سب اپنا نالج جو ہے ہمارے سروں میں داخل کر دیں. یعنی کہ بڑی بیچارے کوشش کر رہے تھے کہ اب آج تو یہ دھیان سے سن رہے ہیں، آخری لیکچر ہے، تو میں جتنا میرے پاس علم ہے میں ان تک پہنچاؤں ایٹ ونس، فوراً.
ٹھیک ہے جی. اور لیسن کے بعد کہتا ہے پھر لکھنے کی باری آئی. اور جب لکھنے کی باری آئی اوکیجن اس موقع پر جو مونسر ہیمل تھے ہیڈ پریپیئرڈ سم کاپیز, انہوں نے کچھ کاپیز بنا رکھی تھیں, ٹھیک ہے نا, کچھ چیز کی کاپیاں کروا رکھی تھیں. دیٹ ور انٹائرلی نیو, وہ نئی کاپیاں تھیں, اور ان پر جو ہے نا بہت خوبصورت جو ہے نا اچھے لیٹرز میں ان کاپیوں پہ لکھا ہوا تھا فرانس ایلسک, فرانس ایلسک. یہ کیونکہ ان کا جو تھا نا لاسٹ لیکچر تھا تو انہوں نے اپنا اسپیشلی کچھ جھنڈیاں, کچھ کاپیاں, کوئی اس طرح کی چیزیں, یہ جو ہے جی اپنے علاقے کا فرانس کا نام انہوں نے لکھا کیونکہ وطن سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوا کہ جنگ ہار گئے اور وہ ان کے تسلط میں آ گئے, لیکن وطن سے تو محبت یہ رکھتے تھے. کہتے ہیں یہ ورڈ جو تھے انسپائرنگ ایز سائٹ آف ٹائنی, اور کہتا ہے یہ ورڈز جو ہے ہمیں انہوں نے بڑا جوش دیا, انسپائر کیا. اور کہتا ہے کہ ہمارے ڈیسک پر انہوں نے جو چپکائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے فلیگز بھی, ہمارے ڈیسک کے ساتھ راڈ لگے ہوئے تھے, ان پر فلیگز بھی جو ہے نا فرانس کے انہوں نے لگائے ہوں گے. اور کہتے ہیں آئی اف واز گڈ ٹو سی ہاؤ ایچ ون اپلائڈ ہمسیلف اینڈ ہاؤ سائلنٹ اٹ واز. کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا کتنا دل لگا کے اپنے آپ کو پڑھ رہا تھا اور کتنا خاموش تھا اس وقت, بالکل کوئی ناٹ اے ساؤنڈ سیو دا اسکریچنگ. سیو کا مطلب سوائے اسکریچنگ آف پینس, پین کے اسکریچ کرنے کی, جو پین کے لکھنے کی آواز ہوتی ہے نا, جیسے ہلکی ہلکی جب پین بہت سارے پین لکھ رہے ہوں صفوں پر, جو آواز اس کی اسکریچنگ سے پیدا ہوتی ہے وہی آواز تھی. اور کہتے ہیں جب ہمارے پین ہمارے پیپرز پر لکھ رہے تھے سوائے ان آوازوں کے کوئی آواز نہیں تھی, اتنی خاموشی تھی. کہتے ہیں ونس انڈیڈ, ایک بار کیا یہ ہوتا ہے جی, کاک چیفرز انٹرڈ دا روم, کچھ پتنگے جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہوئے اور کسی نے کوئی جو ہے توجہ نہیں کی, بالکل بھی نہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی. اور ناٹ ایون اے ٹائنیسٹ پیپل, چھوٹا جو شاگرد ہے, بہت چھوٹا, کم عمر ترین شاگرد, پیپل کہتے ہیں شاگرد کو, ٹائنیسٹ کا سب سے چھوٹا, اس نے بھی توجہ نہیں کی. کیونکہ ان چیزوں کی طرف برڈز, کیڑے پتنگے, ان کی طرف بچوں کی توجہ ہوتی ہے, لیکن اس دن بالکل نہیں کسی نے توجہ کی. فار دا ینگسٹ ور absorbed in tracing their straight strokes. کہتے ہیں جتنے بھی چھوٹے بھی تھے وہ بھی منہمک تھے, absorbed تھے, منہمک تھے, کہ وہ لکھ رہے تھے اپنی سیدھی سادھی رائٹنگ میں. کیا لکھ رہے تھے؟ ارنیسٹلی, بالکل خلوص کے ساتھ سارے اپنے لگے ہوئے تھے, لکھ رہے تھے. اینڈ کانشینشیسلی, اور باضمیر طور پر, کانشینشیسلی باضمیر طور پر سارے جو ہیں وہ لکھ رہے تھے. جیسے آج آپ مجھے کہہ رہے تھے سر دیانتداری سے لکھیں گے, یہ بھی دیانتداری سے لکھ رہے تھے. ایز اف کانشینسسلی ہوتا ہے دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور وہ فرینچ لکھ رہے تھے. اور کہتا ہے کہ اسکول کی چھت کے اوپر, کہتا ہے کہ اسکول ہاؤس پجنس, وہاں پر کبوتر بیٹھے تھے, کبوتروں کی آواز آ رہی, کو, کبوتر کے بولنے کو کو کہتے ہیں, اور بڑا نرمی سے وہ بول رہے تھے. آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف, کہتا ہے میں نے خود سے سوچا کہ ایز آئی لسن, جیسے کہ میں ان کو سن رہا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے دشمنوں کو اب کہنے لگا ہے, اینڈ مسٹ دے آلسو بھی کمپیلڈ ٹو سنگ ان جرمن. کہتا ہے کہ ہمیں تو آپ نے جرمن پڑھانی ہے نا, جرمن زبان میں انسٹرکشن دینی ہے, جنہوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا ہے. کہتا ہے اتنے اچھے ہو تو یہ کبوتروں کو بھی ذرا جرمن میں جو ہے نا کوئنگ کرنا, بولنا سکھا دو. کبوتر کہتے ہیں ان کی کوئی زبان تو نہیں, یہ کتنے آزاد ہیں پرندے کہ اپنی زبان بولیں گے, ٹھیک ہے نا. ان کی زبان بھی چینج کر دو جرمن والوں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہماری زبان جو ہے چینج کر دی جائے گی. افسوس کر رہا ہے. کہتے بار بار جو ہے وہ اوپر کی طرف دیکھتا پیج سے, اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے استاد جو ہیں نا وہ بیٹھے ہیں بالکل بے حس و حرکت چیئر پر. ان کی آنکھیں جو ہیں نا وہ بالکل ریویٹڈ اپون, مطلب ٹکی ہوئی ہیں, انہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں. ایچ آبجیکٹ اباؤٹ ہم, جو بھی چیزیں ان کے بارے ارد گرد پڑی تھی ان پر اب وہ اپنی نظریں جما رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور ایسا تھا کہ ٹو فکس ان ہز مائنڈ, ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں فکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیشہ کے لیے, کیونکہ انہوں نے جا رہے تھے نا اتنا 40 سال کا عرصہ ادھر گزارنے کے بعد. کہتے ہیں اب چیزوں کو بڑے بندے کو محبت ہو جاتی ہے جی چیزوں سے. 40 سال ایک کلاس روم میں پڑھایا ہو, ایک طرح کی چیزیں ہوں, تو ان سے بندے کو ظاہر ہے ہو جاتی ہے رغبت. تو وہ بھی اسی طرح سے سوچ رہے تھے. ریممبر دیٹ فار 40, اور یہ یاد کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے نا 40 سال تک 40 ایئرز
جو کانسٹنٹلی مستقل اپنی پوسٹ پہ وہ رہے تھے اسی اسکول میں. ویری اسکول روم, بالکل یہی ویری کا یہاں مطلب بالکل یہی اسی اسکول کے کمرے میں انہوں نے پڑھایا تھا. فیسنگ دا سیم پلے گراؤنڈ, بالکل اس کمرہ جس کا رخ جو ہے نا پلے گراؤنڈ کی طرف تھا, اس میں انہوں نے پڑھایا تھا. لٹل ہیڈ چینج, بہت کم بدلا تھا 40 سالوں میں, بہت کم. کیا جی ڈیسک اور بینچز جو ہیں وہ پالش ہو گئے تھے, جو پرانے ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا, بہت لمبے استعمال کے بعد. اور جو اخروٹ کے درخت ادھر لگے ہوئے تھے نا پلے گراؤنڈ میں, گراؤنڈ میں, وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی بیٹا, آپ میرے ساتھ رہیے گا, یہ ختم کریں گے, ختم کرنے کے بعد پھر آپ جا سکیں گے. اوکے سر. ہاں انہوں نے ویسے لنک بھیج تھوڑا دی رہ ہے گیا گروپ ہے, میں. یہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. کہتا ہے کہ وہ جو وائن بیلیں تھیں وہ بھی کہتا ہے کہ وہاں پہ اگائی ہوئی تھیں. ان کے جو بیلوں کی جو آگے کی شاخیں نرم و نازک کونپلیں ہوتی ہیں نا, کہتا ہے وہ ونڈوز پر آ گئی تھیں اور یہاں تک کہ چھت تک وہ چلی گئی تھیں. وہ کہتا ہے کہ وٹ اینگوش مسٹ ہیو فلڈ دا پور, کہتا ہے کہ اس بیچارے ہمارے ٹیچر کے دل, ان کے دل میں کتنی اینگوش, کتنا غصہ ہوگا کہ کیا کیا گیا ہے ان کے ساتھ. اور کہتا ہے کہ جب وہ سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں گے وہ, اور کہتا ہے کہ اینڈ ہرڈ ہز سسٹر, اور ہمارا جو جماعت کا کمرہ تھا نا اس کے اوپر ان کی رہائش بھی تھی, وہاں آواز آ رہی تھی کہ ان کی جو سسٹر تھی وہ ادھر ادھر کمرے میں آ جا رہی تھی اور سامان پیک کر رہی تھی ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, اور وہ فاسٹن کر رہی تھی, پیک کر رہی تھی اپنے ٹرنکس وغیرہ کو, کیونکہ آن دا مارو دے ور ٹو لیو, کیونکہ ٹمارو جو ہے انہوں نے وہاں سے چلے جانا ہے اس کنٹری سے, اس علاقے سے, اور پھر کبھی واپس نہیں آنا. اور کہتا ہے کہ جیسا بھی تھا ان کا حوصلہ نہیں, حوصلہ نیچے نہیں گرا, حوصلہ کم نہیں ہوا, فالٹر نہیں کیا, ڈگمگایا نہیں. اور بالکل کہتا ہے کہ ناٹ اے سنگل لیسن واز اومیٹڈ, جو بھی انہوں نے سب کچھ پڑھایا, کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. اور کہتا ہے آفٹر رائٹنگس کیم ہسٹری, لکھنے کے بعد پھر تاریخ کی باری آئی. اور کہتا ہے کہ پھر چھوٹے بچوں نے با با بی بی بو بو یہ سانگ گایا, چھوٹے بچوں نے. بوڑھا حاصر جو تھا, جو کہ اپنے ساتھ قاعدہ لایا تھا, وہ بھی کمرے میں بیگ پہ بیٹھا تھا, اس نے بھی اپنے اینکیں جو ہیں وہ پکڑ رکھی تھیں, اور اس نے اپنا قاعدہ بھی دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا, اور وہ بھی اسپیل کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے لفظ, وہ بھی ساتھ ساتھ بچوں کے. وہ بھی جو تھا جی آج ایبزاربڈ ان ہز ٹاسک, آج اپنے جو ہے نا کام میں بہت زیادہ مصروف تھا. ہز وائس ٹریمبلڈ, ان کی آواز جو ہے وہ کپ کپا رہی تھی. بوڑھا آدمی تھا نا بیچارہ, ایموشنز کے ساتھ. واز سو کامیکل ٹو ہیئر, کہتا ہے کہ بڑی خوشی کی بات بھی تھی اس کو اس طرح سے دیکھنا. وی آل وانٹیڈ ٹو لاف, ہم سب ہنسنا چاہ رہے تھے کہ کیسے وہ پڑھا رہے تھے, کس طرح سے ان کی حرکات تھیں. کرائی ایٹ دا, اور پھر ساتھ ساتھ ہم رونا بھی چاہتے تھے, ہنس بھی رہے تھے, رونا بھی چاہ رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے, اس بوڑھے کو جیسے وہ پڑھ رہا تھا. اور نیور شیل آئی فارگاٹ دا لاسٹ لیسن, کبھی بھی میں اپنا آخری لیسن نہیں بھولوں گا, کبھی نہیں بھولوں گا. پھر کہتا ہے چرچ کے کلاک نے 12 بجائے, اور پھر جو ہے, اور پھر اس کے بعد وہ عبادت کی آواز وہاں پر آئی ایگلس کی. اور پھر کہتا ہے کہ اسی لمحے پھر بانسریوں, وہ جو ٹرمپٹ, یہ جو فوجی بجاتے ہیں, ان کی آواز آئی. اب جرمن فوجی ادھر سے گزر رہے ہیں. اناؤنس دا پروویژنز ور ریٹرننگ, اور یہ اعلان ہوا کہ جرمنی کے فوجی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, ڈرل کرنے کے بعد, مشق کرنے کے بعد وہ اب اسکول کے قریب سے گزریں گے. مانسر ہیمل جو ہے اپنے چیئر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ بڑے پیل ہو چکے تھے, پیلے ہو چکے تھے, ایسے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. سو ٹال ایز دیٹ مومنٹ, اور تو انہوں نے یہ کہا, اور ایسے لمبے سے لگ رہے تھے اور پیل لگ رہے تھے, کبھی ایسے نہیں وہ نظر آئے تھے. انہوں نے کہا میرے دوستو, میرے دوستو, کہنا کچھ چاہ رہے تھے لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی, غم میں تھے. سم تھنگ چوکڈ ہم, کسی چیز نے ان کا ایسے لگ رہا تھا کہ گلا گھونٹ رہی ہو. ہی کوڈ ناٹ فنش ہز سینٹینس, وہ اپنا سینٹینس ہی ختم نہیں کر پا رہے تھے, غالباً رو رہے تھے. دین ہی ٹک پیس آف چاک, تب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے ایک چاک کا ٹکڑا پکڑا, اینڈ گراسپنگ اٹ ود آل ہز اسٹرینتھ, اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیا. روڈ ہز لارجسٹ ہینڈ, اور بڑی ساری جتنی رائٹنگ میں ہو سکتا ہے, لارجسٹ ہینڈ, بڑی ہینڈ رائٹنگ میں انہوں نے کیا لکھا جی, یہ جی انہوں نے لکھا ویوا لا فرانس, فرانس زندہ باد. ٹھیک ہے, انہوں نے فرانس زندہ, آج کل تو مرد آباد زبردست قسم کا مرد آباد ہوا ہے, لیکن انہوں نے بارے اس کا مطلب ہے زندہ باد. ہی ریمینڈ اسٹینڈنگ ایٹ بلیک بورڈ, پھر وہ بلیک بورڈ کے قریب کھڑے رہے, اور انہوں نے اپنا
سر جو ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا. بہت غم میں تھا. ہی ڈیڈنٹ اسپیک اگین. پھر بہت بعد میں وہ بول ہی نہیں پائے. بٹ اے موشن آف اٹ ہینڈ, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کی حرکت سے, موشن سے ہم سے کہا دیٹس آل, ہاں جی اب ختم ہو گیا, یو آر ڈسمسڈ, آپ کو چھٹی دی جاتی ہے. جی اسٹوڈنٹس دیکھیں نا, اپنی مدر لینگویج کا انہوں نے بتایا ہے. چھوٹا سا لیسن ہے, اس میں آؤٹنگ بھی ہے بچے کی, ٹھیک ہے نا, بچوں کا وہ اسکول کا ایٹماسفیئر بھی ہے, اور ساتھ میں غم کی داستان بھی اس نے رقم کر دی. یہ جو اس کا جو ہے نا ادب, یہ پیس آف رائٹنگ جو ہے نا بڑا مشہور ہے.